میرے بھائی اور بہنوں، رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ایک سجدہ کرنے والے کو 70 سجدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں میرے بھائی اور بہنوں جو اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ شراب پینے والا اگر توبہ نہ کرے تو اس مہینے میں وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بھی انسان شراب پیتا ہے تو کتنی دیر اس کے خون کے اندر الکوہل شامل رہتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس دوران اس کی موت کا وقت ہوا تو وہ خود ہی بتائے اس کی موت کیسی موت ہوگی۔ تو شراب پینے والا اگر توبہ نہ کرے تو اس مہینے کی رحمتوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ دوسرا، حدیث میں وہ شخص بتایا گیا جو دل میں کینہ اور نفرت رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں کسی بات کو پکڑ کر رکھ لینا اور موقع تلاش کرنا کہ مجھے بھی موقع ملے گا، میں اسے فلاں جگہ پہ بدنام کروں گا، میں اس کا فلاں کام روک دوں گا، میں اس کا فلاں جگہ پہ نقصان کروں گا۔ موقع تلاش کرنا، نقصان پہنچانے کے، اسے کینہ کہتے ہیں۔ اگلا وہ شخص جو رمضان کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا میرے بھائیوں اور بہنوں اس برکتوں والے مہینے کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ انمول ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قدر کریں۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں وہ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو ماں باپ کو دکھ دینے والا بھی اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے بیٹھا ہے، وہ بھی رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اگر کہیں کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ کے لیے بات کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزتوں سے نوازے گا۔ تو یہ 4 وہ گناہ ہیں، جو شخص یہ گناہ کرتے ہیں تو حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، اس مہینے میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے سننے والے تمام سامعین سے گزارش کروں گا، اللہ نہ کرے کوئی ان 4 میں سے کوئی بھی گناہ کرتا ہو، اگر کرتا ہے تو رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جلدی سے اپنے مالک سے صلح کر لے، ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ انشاءاللہ جو ہی وہ توبہ کرے گا، ان گناہوں کو چھوڑے گا، تو ہی اس کا دامن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام کبیرہ گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔